حفیظ شیخ صاحب کے ایک بیان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. دکھائیے گا جی حفیظ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ابھی جو یہ 2 مہینے گزرے ہیں اس میں 580 ارب کے ٹیکسز جمع کیے گئے، یعنی 15% سے زیادہ اضافہ ہوا پچھلے سال کے مقابلے میں. پاکستان کے اندر جو ٹیکس فائلرز کی تعداد اس کو بڑھا کر 25 لاکھ کیا گیا. وہ ادارے جو کہ پبلک سیکٹر کے لوگ نہیں چلا سک رہے ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے. ہر مہینے 38 ارب روپے جو ہیں سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ جولائی جو گزرا ہے اس میں 10 ارب روپے سے بھی کم کیا گیا. ہم نے اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی. ہمارے روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جون اور جولائی کے بیچ میں، تو اس سے ہمیں 246 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. پچھلے 5 سال میں جو زراعت کے اندر گروتھ ہوئی، جو اضافہ ہوا، وہ 0% سے بھی کم تھا. اور اب ہم پر امید ہیں کہ اس سال اس میں نہ صرف یہ کہ پازیٹیو گروتھ ہوگی بلکہ 3% سے زیادہ گروتھ ہوگی. جب عوام کے سامنے اپنی پالیسیز اور اس کے نتائج رکھے جائیں تو بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ اس میں اندر پوری سچائی بتائی جائے. جب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ پروگرام طے کیا گیا تو اسد عمر صاحب کا سول ریلائنس یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بورنگ کرے جا رہے تھے وہ، اور ایک کنڈیشن کے طور پر، شرط کے طور پر، پری کنڈیشن تھی کہ آپ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کریں گے. انہوں نے کہا آپ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کریں گے. تو یہ حفیظ شیخ صاحب کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کی وہ شرط مان کر وہ کمرشل بورنگ شروع کی ہوئی ہے اور قرضے بڑھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ قرضے کم ہو گئے. اور پھر انہوں نے دوسرا اپنا کامیابی کا سہرا بتایا کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ پاکستان کا مضبوط ہو گیا. یہ نہیں بتایا کہ وہ 162 تک ہم لے گئے تھے، اب 156-57 پہ آ گیا. اور امپورٹ کنٹریکشن کو کامیابی مت جانیے، آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. پرائم منسٹر کو گمراہ کیا جا رہا ہے. 580 ارب کی ٹیکس کلیکشن بتائی ہے، 640 کا ٹارگیٹ نہیں بتایا کہ ہم نے 60 ارب کی شارٹ فال 2 مہینوں میں لے لیے. ٹارگیٹ پورا کیسے کریں گے سال ایک کا؟